وجہ سے شیطان کے چہرے کا گوشت گل کر کے کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے. حتی لا یبقى مزغة من اللحم علی وجہ ابلیس، یہاں تک کہ ابلیس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں رہتا، سب گل جاتا. کس کے فضائل سے؟ اہل بیت کے فضائل سے. اب ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ جب یہ ہوتا ہے تو اذیت ہوتی ہے. جب اذیت ہوتی ہے تو یستغیث، وہ استغاثہ کرتا ہے ابلیس، مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی استغاثے کو آؤ، کوئی میرے مدد کے لیے آؤ، میرا حال برا ہے. ابلیس اپنے لشکر کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے کہ ذرا ان کو ذہن کو بھٹکاؤ، ذرا ان کی توجہ ہٹاؤ، سننے والے کی توجہ کہیں اور لے جاؤ، سنانے والے کی توجہ کہیں اور کرواؤ. لیکن ایسا ہوتا نہیں. سنانے والا فضائل سنا رہا ہے، سننے والا فضائل سن رہا ہے، سنانے والا ایک ہی ہے، سننے والا بھی ایک ہی ہے. یہاں تک کہ تکلیف جب بڑھتی ہے تو ابلیس اتنا چیختا ہے کہ پہلے آسمان پر آواز پہنچتی ہے. پہلے آسمان کے فرشتے ابلیس کی آواز کو پہچانتے ہیں، یہ وہی نمازی تھا جو نماز پر بڑا غرور کرتا تھا، لیکن اس نے سجدہ تعظیم آدم نہیں کیا تھا، ہے نا؟ تو اس پر لعنت کرتے ہیں. آواز دوسرے آسمان پہ پہنچتی ہے، وہ بھی لعنت کرتے ہیں. تیسرے آسمان پہ پہنچتی ہے، وہ بھی لعنت کرتے ہیں. چوتھے آسمان پہ پہنچتی ہے، وہ بھی لعنت کرتے ہیں. معصوم کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ آواز خزان جنان تک پہنچتی ہے. جب یہ آواز خزان جنان تک پہنچتی ہے تو جنت کے خزانوں کے سارے فرشتے ابلیس پر لعنت کرتے ہیں. کب؟ جب صرف ایک مومن سے فضائل بیان کرتا ہے. جب صرف ایک مومن سے فضائل بیان کرتا ہے تو ابلیس کو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ اس کی آواز جب عرش تک پہنچتی ہے تو سارے عرش والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے. جو فرشتے فرش پر معین ہیں ان کی بھی لعنت ہوتی ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ فضائل اہل بیت سے اذیت جس کو ہو اسے ابلیس کہتے ہیں. فضائل علی سے اذیت جسے ہو اسے ابلیس کہتے ہیں. اور فرشتوں نے لعنت کیوں کی؟ پہچانا کہ یہ وہی تھا جو ادھر آیا تھا. ترقی کیوں ملی تھی؟ اللہ کا رکوع کیا تھا، اللہ کے سجدے کیے تھے، بڑی عبادتیں کی تھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجدے بھی. اللہ نے زمین کو برباد کر دیا، اس کو کہا لے آؤ پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر. اتنی عبادتیں کی تھی، بعد کیوں نکالا گیا؟ بھگایا کیوں گیا؟ کہا بھائی اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا ہے، سجدہ تو اللہ کے لیے. سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے. اسے بھگا دیا، آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا، لعنت کے ساتھ بھگایا. اخرج منہا انکا رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہو گیا. ہم کسی انسان کو کہہ دیں تو ناراض ہو جائے. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے سجدے کرنے والے کو رجیم بنا کر نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری لعنت تجھ پر قیامت تک ہوگی، یوم الدین تک ہوگی. یہ کیا کر رہا ہے اللہ؟ کہا سنو میں بتانا چاہ رہا ہوں قیامت تک آنے والوں کو کہ میری توحید اور اللہ پہ نہ اترائیں. سمجھ لیں کہ دنیا میں دو طرح کی توحید ہے، ایک میری یعنی رحمانی توحید اور ایک ابلیس کی یعنی شیطانی توحید. جو صرف اللہ کا ذکر کرے وہ ابلیسی توحید کو مانتا ہے. اب اگر تم نے دنیا میں میری توحید کے ماننے والوں کو تلاش کرنا ہے تو فرش عزا پر جا کے دیکھنا، میرا بھی ذکر ہوگا، میرے والوں کا بھی ذکر ہوگا. جب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں توحید ہے. ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ آدم تھے کیا؟ استغفر اللہ، آدم خلیفۃ اللہ تھے. اچھا اور کیا تھے؟ کہا نبی اللہ تھے. اور کیا تھے؟ کہا صفت اللہ تھے. اچھا آدم کی حقیقت بتائے قرآن نے اعلان کیا سورہ آل عمران میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک
عیسیٰ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آدم کی. خلقہ من تراب، انہیں تراب سے بنایا. اچھا یعنی عیسیٰ بھی تراب، آدم بھی تراب، عیسیٰ بھی تراب، آدم بھی تراب. جو تراب کا سجدہ نہ کرے اسے ابلیس کہتے ہیں، اور جو ابو تراب کی تعظیم نہ کرے. نعرہ حیدری ایک ہی آدمی کیوں نہ لگائے، مگر ایسے نہیں لگایا جاتا نعرہ. ذکر کی بلندی کو دیکھ. ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ کروڑوں انسان دنیا میں آئے چلے گئے، اور بھی کروڑوں آئیں گے اور چلے جائیں گے. یہ تو امتحان ہو رہا ہے کہ خالص علی والا کون ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے سورہ حجرات میں، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ. انما کلمہ حصر ہے. اب بڑی توجہ سے سنیں میرے خاص طور سے جو بھائی ہیں نوجوان. انما کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر عربی میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے دائرے کے باہر کچھ اور نہیں ہے، ایک باؤنڈری بن گئی. انما یاد دلاؤں آپ کو کہاں انما؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، ہے نا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو انما کیسا کلمہ حصر ہے اگر سمجھنا ہے تو رسول کی معتبر ترین زوجہ ام المومنین جناب ام سلمہ خود کہہ رہی ہے سرکار میں آ جاؤں؟ کہا نہیں، انما کا پہرا ہے، تم خیر پر ہو یا نہیں آ سکتی. انما جہاں آتا ہے وہاں پہرا لگ جاتا ہے، وہاں باؤنڈری بن جاتی ہے. اب آج کے اس پولیٹیکل دور میں علی والوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی چارہ، بردرہڈ، اخوت پر انما کا پہرا ہے. انما المومنون اخوہ، صرف مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں نہیں کہہ رہا بھائی، آیت اللہ نے نازل کی ہے سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس 10. Indeed only believers are the brothers. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ. تو اپنے بھائیوں میں اصلاح کرواؤ، صلح کرواؤ، اصلاح کرو. اس پر میں مضمون پر آؤں گا انشاءاللہ کہ اصلاح کا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی الہی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت ہو. اس کا مطلب رحمت تبھی ہوگی جب انما کے پہرے کو مانا جائے گا، ورنہ زحمت ہی زحمت ہوگی، ہے نا. اور جب تک انما کا پہرا تھا الحمدللہ رحمت تھی. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. انما المومنون اخوہ. اب آپ مجھے بتائیے قرآن اللہ کی اعلیٰ ترین کتاب ہے کہ نہیں؟ افضل ترین کتاب ہے کہ نہیں؟ اکمل ترین کتاب ہے کہ نہیں؟ تمام صحیفے اسی قرآن سے کچھ لے کر صحیفے بنے کہ نہیں بنے؟ ہے نا. آدم کا صحیفہ ہو، نوح کی شریعت کا صحیفہ ہو، صحف ابراہیم ہو، دیگر انبیاء کے صحیفے ہوں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، ہے نا. قرآن مکمل ترین کتاب، اکمل ترین کتاب. تو اب قرآن کے ماننے والوں پر یہ واجب ہے کہ نہیں کہ قیامت تک جب تک قرآن کو مانے قرآن کی ہر آیت پر عمل کریں. کہ غور کریے اس پر، ہر آیت پر غور کرنا اور عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ کہاں واجب ہے؟ آیتیں کتنی ہیں؟ سورے کتنے ہیں؟ کہا 114. آیتیں کتنی ہیں؟ کہا 6666. غلط. 6236 ورسز ہیں. 112 بسم اللہ ہیں.
کہ 114 سورہ میں 112 بسم اللہ کیسے؟ چلیے ایک سورہ برات کا آپ نے نکال دیا، ایک اور کیوں کم کر دیا؟ ایک اور اس لیے کم کر دیا کہ یہ جبر الہی ہے کہ ہر سورہ سے بسم اللہ نکالنے والے عالم اسلام کے بڑے بڑے مفتیوں اور مفسروں کو بھی سورہ حمد کے ساتھ بسم اللہ کو شمار کرنا پڑا، کیونکہ اگر بسم اللہ کو نہ ملائے تو 7 آیتیں مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک بسم اللہ وہ جو آیتوں کے ساتھ شمار ہوا، ایک بسم اللہ سورہ برات کا نہیں، باقیہ ایک بسم اللہ جو سورہ نمل میں آیا وہ آیتوں میں شمار ہو گیا۔ 6236 آیتیں، 112 بسم اللہ، کتنی ٹوٹل آیتیں ہوئی قرآن کی؟ 6348۔ یہ بچوں کو یاد کروائیے۔ ہر مومن کا، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ قرآن کی 6348 آیتوں کو جان کر ان پر عمل کرے۔ اب اگر میں یا کوئی بھی خدا نہ خواستہ کسی ایک آیت کا منکر ہو جائے تو کیا اس کی نمازیں فائدہ پہنچائیں گی؟ کہا نہیں۔ روزے، ارے بڑے روزے رکھتا ہے، 3 مہینے کا رکھتا ہے بھائی، ہم تو صرف رمضان کے رکھتے ہیں، وہ رجب میں بھی رکھتا ہے، شعبان میں بھی رکھتا ہے۔ نمازیں جتنی واجب ہے وہ بھی پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھنے والی ہے رمضان میں وہ بھی پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہر سال حج کو جاتا ہے، قرض ادھار لے کے جاتا ہے، قرض ادھار لے کے حج جانا ٹھیک نہیں ہے مگر پھر بھی جاتا ہے۔ اللہ کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق ہے، ایسے ہیں لوگ دنیا میں۔ تو بتائیے کیا ہوگا اس کا؟ کچھ نہیں ہوگا، ایک آیت کا منکر ہوا کافر ہو گیا۔ قرآن کی ایک آیت کا منکر کافر ہو گیا، قرآن کی ایک آیت کا منکر کافر ہو گیا۔ تو اب یہ قانون بن گیا کہ جو بھی قرآن کی کسی ایک آیت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ تو پھر عالم اسلام کو ماننا پڑے گا نا یہ اصول، تو کہا ہاں ماننا پڑے گا، تو ہم نے کہا اصول پر قائم رہنا۔ آگے بات دوسری آ رہی ہے، یہ بتاؤ قرآن ناطق بھی کچھ ہے؟ قرآن ناطق کہا ہاں بھائی ہاں، قرآن ناطق، اہل بیت نے خود کو قرآن ناطق کہا ہے۔ تو اب قانون بن گیا کہ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو بولتے قرآن کی ایک فضیلت کا منکر ہو جائے، انما المؤمنون اخوہ، indeed believers are the brothers۔ صرف مومن آپس میں بھائی بھائی۔ مومن ہے کون؟ نے کہا ہم مومن ہیں۔ کسی اور فرقے میں کہا ہم مومن ہیں، ان سے کہا ہم مومن ہیں۔ ایک بیچارہ عیسائی قسمت کا مارا ڈرائیو کر کے اسلام کے اندر آنا چاہ رہا ہے، کراس روڈ ملا، وہ بھی کراس روڈ بڑا عجیب سا ہے، وہاں سے جو دوسرے راستے نکلتے ہیں وہ 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 73۔ کراس روڈ پہ کھڑا ہوا سوچ رہا ہے میں جاؤں تو کہاں؟ جہاں دیکھ رہا ہوں نشانی لگی ہے ٹورڈز ہیون، ٹورڈز جنت، ٹورڈز پیراڈائز، اس سے کم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا جا بھی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں رہے سب۔ اچھا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پلورالزم میں یہ کہا جاتا ہے every religion leads to God، ہے نا؟ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ every religion leads to God، ہر مذہب اللہ کی طرف، خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی کو بھی مان لو، کہانیاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مذہب میں تحریف ہو چکی ہے، بندوں کے بنائے ہوئے مذاہب کیسے خدا کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ لے ہی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے سرکار نے کہا سَتَكُونَ فِي أُمَّتِي سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي 73 فرقة، میری امت میں بھی 73 فرقے ہوں، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، سب کہاں جائیں گے؟ نار میں۔ آپ نے بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے، کس نے بنائی ہے بھائی؟ کہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ جنت کہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ نے 2 جگہ بنائی ہے، جنت بنائی ہے کچھ لوگوں کے لیے، جہنم بنائی ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ اب ہم کیا کریں اگر اکثریت کے لیے جہنم بنائی ہے نا؟ سرکار نے کہہ دیا کلہم فی النار الا واحدہ،
ایک کے علاوہ سب جہنم جائیں گے. وہ ایک کون؟ ہم. اس نے کہا ہم، اس نے کہا ہم، اس نے کہا ہم. کوئی تم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کیسے ہو؟ سرکار نے کہا فیصلہ ایسے ہوگا کہ جو ایمان لائے گا جنت وہی جائے. جنت کے لیے منیمم شرط ایمان کی. اچھا ایمان کی شرط ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص آیا، آنے کے بعد رسول سے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لایا ہوں. اس کا گروہ بھی تھا، وہ لوگ بھی آئے. کہا رسول اللہ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان. کئی لوگ تھے. ان اعراب سے اللہ نے اسی سورہ حجرات کی 14ویں آیت میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا. یہ اعرابی جو آئے ہیں تمہارے پاس یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو. قل لم تؤمنوا بالکل وہی لہجہ ہے جیسے قل هو اللہ احد. کہہ دو ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. لم يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے ولیکن پہلے کہا کہ قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ایمان لانے کا دعویٰ نہ کریں، کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں. اللہ اکبر. اصول کافی میں اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے مولا سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ مولا یہ آیت کیا ہے؟ کہا ہاں جو لوگ آئے تھے اگر ان کے بارے میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ کہا اور ایمان لے آئے، کذب من زعم انہ المؤمنون، وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ ایمان لائے تھے. کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم ایمان نہیں لائے اسلام لائے، پھر ایمان نہیں لائے. اور آگے یہ بھی کہہ دیا کیا لم يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب زبان پر کلمہ جاری ہو جانے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، دل میں کچھ آنا چاہیے. اب دل کے ایمان کا پتہ کیسے چلے کہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ ایمان ہے کہ نہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ ایمان ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ڈال دیا. ہم تو سمجھے تھے کلمہ زبان سے کہہ دیا بس ہو گئے، مسلمان مومن دونوں ہو گئے. آپ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی تم ابھی صرف اسلام لائے ہو، مومن نہیں ہوئے ہو. کیا کریں ایمان لانے کے لیے؟ کہا انتظار کرو، ہم بتائیں گے. انتظار کرو. انتظار کیا ہم نے خندق تک. جیسے ہی خندق میں پہنچے عمرو ابن عبدود نے خیمے پر نیزہ مارا. کون ہے جو مجھ سے لڑے؟ جو مجھ سے لڑے گا مار دے گا تو غازی ہوگا، مارا جائے گا تو شہید ہوگا. میڈل ہی میڈل مل رہے، آ جاؤ. بڑے بڑے میڈل کا دعویٰ کرنے والے کوئی ہلتا نہیں ہوں بیٹھا، سروں پر طائر بیٹھے ہوئے، سر ہلا طائر اڑے. اتنے میں وہ اٹھا جسے اٹھنا چاہیے. اس نے کہا نا یا رسول اللہ، جو عشیرہ سے لے کر بدر تک احد تک ہر جنگ میں کہتا آیا تھا، اسی نے کہا نا یا رسول اللہ، میں اے اللہ کے رسول. جیسے یہ کہا سرکار نے کہا یا علی بیٹھ جائے. یہ سرکار کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کہا پہلی بار بٹھا رہا ہوں تاکہ پہلے کا گمان ٹوٹ جائے. کیا ہمیں موقع ہی نہیں ملا تھا؟ پھر کہا نا یا رسول اللہ، کہا بیٹھ جائیں. سرکار کہا ان کا بھی گمان. تیسری مرتبہ کہا نا یا رسول اللہ. سرکار نے توقف کیا، جب کوئی نہیں اٹھا کہا ہاں علی اب جائیں. اب جب سرکار جانے لگے تو ایک مرتبہ
طہا نے، یاسین نے، مزمل نے، مدثر نے، سید المرسلین نے، خاتم النبیین نے، حبیب الاحباب نے، قطب الاقطاب نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، دیکھو پورا ایمان جا رہا ہے۔ اب اگر معلوم کرنا ہے ایمان کس کے دل میں ہے تو یہ دیکھو کہ علی کس کے دل میں ہے۔ جس کے دل میں علی ہے اسی کے دل میں ایمان ہے۔ کل کا کل یہی ہے بھائی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی برز من الایمان الی الکفر، ایمان میں سے ایک فرد جا رہا ہے کفر کی طرف تو کچھ امکان ہوتا بھائی۔ اللہ پہ بھی ایمان لانا تو ایمان ہے نا؟ ہاں بالکل ہے۔ سرکار پہ ایمان لانا ایمان ہے؟ ہاں بالکل ہے، لیکن کم سے کم خندق سے پہلے تک۔ خندق کے بعد اب کیا کریں، موقع ہی نہیں رہا، کیونکہ جس کو کافروں تک نے صادق مانا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کل ایمان علی ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بھائی کون ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اب خندق کے بعد ترجمہ یہ ہوگا کہ صرف اور صرف علی والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی پولیٹیکل اتحاد تو ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، کہا جاتا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی، بھائی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ فلاں جگہ عیسائی مسلمان بھائی بھائی ہے نا۔ ویسے ہی دوسرے نعرے بھی لگتے ہیں، میں کیوں لگاؤں، سلوات بھیجیے محمد۔ مگر ان نعروں کی قرآنی حیثیت کوئی نہیں، ان نعروں کی حدیث میں حیثیت کوئی نہیں۔ اور ہم اور آپ اس زندگی میں اس کرۂ ارض پر آئے ہیں امتحان دینے۔ اس کرۂ ارض میں جب آپ امتحان دینے آئے ہیں تو سارے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دینے پڑیں گے، اور اس میں تھیری کے مارکس ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو تھیری میں فیل ہو گیا پریکٹیکل کے 10-20 مارکس میں وہ لاکھ پورے مارکس لے آئے ہے نا، وہ 20 مارکس اسے بچا نہیں سکتے۔ بس اللہ نے بھی اسلام کا نظام ایسے ہی رکھا، تھیری میں علی کی ولایت کو رکھ دیا۔ اب نماز کا پریکٹیکل کرتے رہو، روزے کا پریکٹیکل کرتے رہو، حج کا پریکٹیکل کرتے رہو۔ اگر تھیری میں علی کی ولایت میں پاس نہ ہوئے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ مگر یہ بھی بیچاری نماز بھی بڑی پریشان ہے، روزہ بھی اکثر منہ چھپا کے روتا ہے، اور حج بھی پریشان رہتی ہے۔ کیوں؟ کہا جو علی والے ہیں جن کی قبول ہوتی ہے مسلح ان کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہ پیٹ پیٹ کے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کو بھی یاد رکھیں، محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اہل ولایت پر نماز ڈبل واجب ہے آج کے دور میں۔ جب خاص طور سے الزامات بھی لگے تو اور زیادہ واجب ہے۔ مولا نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ کوئی انگلی نہ اٹھا پائے تم پر۔ میرے بھائیوں کے لیے ایک بات ہے، ہمیشہ ہائی گول سیٹ کرو لائف میں، اور پرنسپلز پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، دنیا کی کبھی پرواہ نہ کرو۔ ارے یہ دنیا علی کو چھوڑ گئی تو ہم علی والے کیا ہیں؟ یہ دنیا کربلا میں حسین کو اکیلا چھوڑ گئی تو ہمارا آپ کیا؟ کچھ نہیں ہے ہمارا۔ جیتا کون؟ آج ہر جگہ کیا ہو رہا ہے؟ علی علی ہے نا، ہر جگہ کیا ہو رہا ہے؟ حسین حسین۔ ہمارے دونوں مولا نے یہ اصول بتایا کہ دیکھو کبھی بھی اصول پہ کمپرومائز نہ کرنا، آج نہیں تو کل فتح تمہاری ہوگی۔ 39 دن انتظار کرنا پڑے تب بھی نعت علی پڑھو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ گول اتنے ہائی سیٹ کریں کہ سرکار نے کہا ہے کہ ہمارا چاہنے والا لاکھ لوگوں کے درمیان اگر رہتا ہو
1 لاکھ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں تو ہمارا چاہنے والا اپنے صفات کے کمالات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اس سے بڑا متقی کوئی نہ ہوگا، اس سے بڑا روزہ دار کوئی نہ ہوگا، اس سے زیادہ نمازی کوئی نہ ہوگا، اس سے بڑا عقیدے والا کوئی نہ ہوگا. یہ گول سیٹ کریں. ابلیس بھی بڑا چالاک ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے نکال دیا، ٹھیک ہے اب میں شراب کی دکان پہ جا کے بیٹھوں گا. نہ، بولے ٹھیک ہے جتنے بھی کلبز ہیں کیسینوز ہیں میں وہاں جا کے بیٹھوں گا. نہ، وہ نہیں جائے گا. اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں آدم کی اولاد کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. بھائی گمراہ اسے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو گمراہ نہ ہو، ہے نا، جو صراط مستقیم پر ہیں. صراط مستقیم کون ہے؟ کہ سرکار اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم دن میں 10 مرتبہ پڑھوا رہے ہیں. کون ہے؟ کیا بھائی ترجمہ کوئی کچھ بھی کرتا ہو، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یہی ترجمہ ہے نا. اور ہم ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو اس کا مطلب مان لینا کافی نہیں ہے، قائم رکھنے کی روز دعا کرنا اور دن میں 10 بار دعا کرنی ہے نا. تو یہی سوچ کر کہ قائم رکھ، نماز میں مصلی پہ آگے کہیں قائم رکھ، رخ کدھر؟ علی کے گھر کی طرف. بھائی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اہدنا صراط المستقیم راستے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بازاروں میں، کہا نہیں وضو کرو، مصلی پہ آؤ، بسم اللہ کہو، ابتدائی آیتیں پڑھو، پھر کہو اہدنا صراط المستقیم. علی کی ولایت پر قائم رکھ، ہے نا، اہدنا صراط المستقیم قائم رکھ. اب جو دوسرے ترجمہ کرتے ہیں دکھا، صحیح کرتے تھے، وہ غلط نہیں کرتے. بھائی جس کو نہیں دکھائی دیا تو وہ یہی کہے گا نا دکھا، اور جس کو مل گیا، آپ کو راستہ صحیح مل گیا تو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے یہ تھوڑی کہیں گے راستہ دکھا، آپ یہی چاہیں گے کہ اس پہ قائم رہیں. پوچھنے والے نے پوچھا سرکار صراط مستقیم ہے کیا؟ اپنے بیت الشرف سے میرا مولا جیسی برآمد ہوا، مولا نے کہا ہاذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ علی ہے. تو اگر علی صراط مستقیم ہے تو یہ بات طے ہے کہ ذکر وہی صراط مستقیم پر ہے جس میں علی ہے، عبادت وہی صراط مستقیم پر ہے جس میں علی ہے. جس ذکر میں جس عبادت میں علی نہ ہو وہ صراط مستقیم کی عبادت ہی نہیں. جب عبادت بھٹکی ہوئی ہے صراط مستقیم سے، صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. آپ حضرات کافی تاخیر سے تشریف لائیں اور آنے کے بعد سب پیچھے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑا سا آگے آئیے، ذرا آپ کو دیکھ تو سکوں میں. ایک صلوات بھیجئے مل جل کر. جیسا کہ ابتدا میں اعلان ہوا کہ یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے اور ہم لوگ زیادہ وقت یہاں نہیں رہ سکتے، لہٰذا میری بھی گزارش ہے آپ سے کہ میں کچھ مضامین آپ کی خدمت میں تبھی پیش کر پاؤں گا جب آپ انشاءاللہ وقت سے تشریف لائیں. میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر آپ لوگوں میں سے ایسے جو جاب کرتے ہیں، مولا آپ سب کو انشاءاللہ ذکر محمد اور آل محمد کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائیں. اور ہم تو یہاں جمع اس لیے ہوئے ہیں تاکہ علی انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا فوراً فائے فوری ہے، فوراً مومنوں میں اصلاح کروا علی والوں. یہ میسج ہے میرا. جتنے اہل ولایت ہیں لندن میں، جتنے اہل ولایت ہیں یو کے میں، جتنے اہل ولایت ہیں یوروپ میں، جتنے اہل ولایت ہیں ساری دنیا میں، ان سب پر واجب ہے کہ اتحاد کریں. لفظ انما ہے، اللہ کا حکم ہے، اور شیطان لڑانے پہ بیٹھا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. ہم پر تبلیغ ولایت، دفاع ولایت فرض ہے. تبلیغ ولایت، دفاع ولایت اس وقت ہو سکتی ہے جب مومنین متحد ہوں.
میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، بمبئی سے آ رہا ہوں، لہٰذا میں اپنا درد دل آپ سے بیان کرتا ہوں، حالانکہ آپ سب اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ 2008 میں یزید کے وکیل نے یزید کو رضی اللہ کہا، بھائی اس کے کہنے سے رضی اللہ وہ ہو تو نہیں گیا، لیکن اہل ولایت نے مل کر اس کا جواب بھی نہیں دیا، ہے نا، اور جنہوں نے باقی نے جواب نہیں دیا ان کو دینا ہی نہیں تھا۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اصلاح کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی الہی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ غالباً وقت کافی ہو گیا، ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ دیکھیے جس طرح نماز کا طریقہ ہے، روزے کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، اسی طرح صلوات کا بھی حکم ہے۔ سرکار نے کہا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، صلوات مجھ پر بھیجو تو بآواز بلند بھیجو۔ کیوں؟ پھر بھیجیے گا، پہلے سن لیجئے کیوں۔ اس لیے کہ سرکار کہتے ہیں کہ تمہیں ایک چیز کا خطرہ ہے جسے کہتے ہیں منافقت۔ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق، جب تم مجھ پر بآواز بلند صلوات بھیجو گے تو دل سے نفاق دور ہو جائے گا۔ یہ صلوات جو آپ نے بھیجی، اسے کیا فائدہ ہوا؟ کہا بھائی وہ سرکار کے اوپر رحمت نازل ہوئی اور ان کی آل پر رحمت نازل ہوئی، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اپنی چھوٹی سی فکر، محدود سا علم، کم عقلی کی بنا پر انسان کچھ بھی کہہ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جو پہلے سے ہی رحمت للعالمین ہے اس پر ہم فقیر کیا بھیجیں گے۔ اور غور کیا آپ نے، اللہ نماز پڑھواتا ہے خود نہیں پڑھتا، روزہ رکھواتا ہے خود نہیں رکھتا، حج کرواتا ہے خود نہیں کرتا، مگر صلوات کی باری آتی ہے تو پہلے خود بھیجتا ہے پھر کہتا ہے تم بھیجو۔ تو جس پر اللہ صلوات بھیجتا ہے وہ ہماری صلوات کا محتاج نہیں ہے۔ چیپٹر 33 ورس 56، ہر بچے کو یہ آیت یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر، ہے نا؟ یصلون، send blessings، یصلون فعل مضارع ہے، present continuous، future continuous، ماضی اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، مضارع اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، مستقبل اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، نہ جانے کب سے اللہ بھیج رہا ہے اور کب تک بھیجتا رہے گا، جب کب نہیں تھا تب سے بھیج رہا ہے اور جب نہیں رہے گا تب تک بھیجے گا۔ ہے نا؟ ہماری اور آپ کی صلوات کا ہمیں نہیں پتا، اللہ کی صلوات کا وزن بتائیے بھئی، اللہ بھیج رہا ہے، وزن بتائیے۔ چلیے اس کا وزن نہیں جانتے تو اتنا تو سمجھ لیجئے کہ نماز کو آپ بڑا وزنی سمجھتے ہیں، بے شک نماز واجب ہے، لیکن نماز کو بھی عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، صلوات کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ صلاۃ ہے وہ صلاۃ ہے، اب بتائیے وزنی کون سی ہے؟ جو خالی بندہ پڑھے وہ وزنی ہے یا جو پہلے اللہ پڑھے پھر بندہ پڑھے؟ بندہ جتنی بھی پڑھ لے کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی، اللہ صلوات بھیج رہا ہے، اللہ اکبر۔ دنیا نے سمجھا ہی نہیں کہ صلوات کیا ہے، محمد اور آل محمد کی عظمت کے لیے صرف صلوات کافی ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا کیسے صلوات بھیجے، کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ہم جانتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری تک کو لکھنا پڑا صلوات کے آیت کے ذیل میں، 3 ہی صلواتیں لکھی ہیں اور تینوں اس طرح کی ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہی ہے نا صلوات؟ تشہد میں سب پڑھتے ہیں سارے مسلمان،
کمال کی بات ہے. ایک طرف آل پر صلوات بھیجتے ہیں، دوسری طرف آل کے تذکرے کو بدعت کہتے ہیں. محمد اور آل محمد پر صلوات کی عظمت کو سمجھیں. اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی. انما کلمہ حسر ہے، only believers are brothers. صرف اور صرف مومنین آپس میں بھائی بھائی. پوری دنیا کے اہل ولایت کو یہ میسج دیجئے، یونٹی amongst مومنین is very important. دوسروں کے ساتھ یونٹی کے آپ لاکھ تحریکیں چلائیں، وہ تحریکیں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جس تحریک کے ساتھ خدا نہیں ہے. دنیا میں ویسے تو فرعون کے ماننے والے بھی بہت تھے، یزید کے ماننے والے 3/4 of the world تھا. حسین کے ساتھ صرف 72 تھے، مگر 72 کائنات پر چھا گئے. یزید دنیا سے مٹ گیا. اصولوں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اہل ولایت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتحاد بین المومنین کے بعد غیبت امام زمانہ میں جو ہماری ذمہ داری ہے. اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ایک صلوات اور کیسے پوری کریں. مولا کی غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ چلیے زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا. گھروں میں کچھ چیزیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل مولا نے ارشاد فرمایا نَوِّرُوا بُیُوتَکُم بِالْقُرْآنِ، اے مومنوں اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے نورانی بناؤ. نَوِّرُوا بُیُوتَکُم بِالْقُرْآنِ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اس کا مطلب جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبر ہے. کما فعلت الیہود والنصارى، جیسے کہ یہود اور نصارہ نے کیا. بھائی وہاں تو قرآن نہیں تھا، پھر کیوں مثال دے رہے ہیں؟ کا صلو فی البیع والکنائس، کہ انہوں نے اپنے تجارت کی جگہوں پر اور اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھی صلو، مگر اپنے گھروں میں نہیں پڑھی. تو دو میسج ملا اس میں. ایک میسج قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، دوسرا میسج نماز کا صلو. معصوم کہتے ہیں صلو فی بیوتکم الا ما کتب علیکم، جو واجب نمازیں ہیں ان کو تو جا کے دکھا کے پڑھو، عبادت گاہوں میں جا کے ساتھ میں پڑھو، مگر جو فرض نہیں ہیں وہ چھپا کے پڑھو، خدا سے راز و نیاز کر کے پڑھو، گھر میں پڑھو، گھر میں مصلی کو آباد کریں. یہ معصوم کا پیغام. اور ایک پیغام ہے معصوم کا. معصوم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخنث کو پسند نہیں کرتا. لعن رسول اللہ علی المقنسین، رسول اللہ نے نامردوں پر لعنت کی ہے. اخرجوہم من بیوتکم، انہیں اپنے گھروں سے نکال دو. عجیب و غریب پیغام. چلیے اور پیغامات نہیں دیتا بیوت کے بارے میں، یہ 3 یاد رکھیں. کیا؟ قرآن کی تلاوت، نماز اور نامردوں کو نکالنا. چلیے ایک پیغام اور، بلکہ دونوں لے لیجئے پیغام. معصوم نے کہا وَاقْصِرُوا الْإِسْتِغْفَارَ فِي بُیُوتِکُم، اپنے گھر میں استغفار زیادہ کرو. چوتھے امام کی حدیث. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ نے کہا لا تدعونی، مجھے مت پکارو. وَفِي بُیُوتِکُمُ الْأَصْنَامُ، جبکہ تمہارے گھروں میں بت ہوں. تو اب سنا آپ نے، قرآن کی تلاوت گھر میں کریں، نورانی بنائیں گھر کو. گھر میں نماز پڑھیں، گھر کو عبادت گاہ بنا لیں، گھر کے حجرے کو، کیونکہ یہ جگہ گواہی دیں گی. گھر سے مخنث کو نکال دیں، گھر میں استغفار کریں، اور گھر میں سے کسی طرح کا بت نہ ہو. شخصیتوں کے بھی بڑے بت ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ جو مومنین اپنے گھروں میں روزے، شبیہ، علم یہ بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ کوئی بت نہ آئے نا. اپنی نسلوں کو ان سے قریب کیجئے. اب قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے، استغفار ضرور کیجئے،
دعا ضرور کیجئے، نماز ضرور پڑھیے، نامرد کو گھر سے ضرور نکالیے، مگر کوئی ایسا بھی تو کام ہو کہ اگر مومن اتنا مصروف ہے یہ پانچوں کام ایک ساتھ کیسے کر لے؟ کوئی ایک کام ایسا ہو کہ پانچوں کام ہو جائیں۔ گھر میں علی کا ذکر برپا کیجئے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی، بت شکن ہے بت بھی ٹوٹ جائے گا، استغفار بھی ہو جائے گا، نامرد بھی بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ مرد کا ذکر ہے۔ بس یہ جو ذکر ہے محمد اور آل محمد کا ذکر، ایک بار کسی نے کہا نعرہ حیدری، آپ نے کہا یا علی، کیا ہوا؟ آپ کو لگا کچھ نہیں ہوا؟ یہیں سے میں نے ابتدا کی تھی کہ کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا جناب۔ اگر یہ ہم اس طرح سے کہہ دیں جس طرح سے آصف ابن برقیہ نے کہا تھا، کیا ہو جائے؟ نہیں یہ تو خطابت کا زور ہے آپ کی، ایسے کیسے یا علی کہنے سے آ جائے گا تخت بلقیس؟ چلیے وہ ہم ثابت کریں گے بعد میں۔ ایک بات بتائیے ہمیں، بسم اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کی عظمت ہے نا، ہر چیز میں بسم اللہ کہو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہو بسم اللہ، کھانے پہ بیٹھے بسم اللہ، ہر چیز میں بسم اللہ، گھر سے نکلیں بسم اللہ، کوئی کام شروع کریں بسم اللہ، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ پورا نہیں ہوگا۔ جناب سلیمان کا واقعہ موجود ہے، ہر جگہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ بسم اللہ کی عظمت بہت زیادہ۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ کہ پانی پہ چل سکتے ہیں بسم اللہ کہہ کے۔ آئیے چلتے ہیں دریا کے قریب پہنچے گا، چلیے بسم اللہ، چل ہے تو بسم اللہ کی عظمت، مجھ میں اتنا ایمان نہیں ہے تو ویسے ہی علی میں ہے تو یہ عظمت، آپ دل سے نہ کہیں تو یہ آپ کا قصور ہے۔ بات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ مومنین آپس میں متحد ہو کر رہیں، اور اتحاد کی کمی تب ہوتی ہے جب ولایت کا دعویٰ زیادہ ہو اور دل میں اتنی ولایت نہ ہو، کیونکہ ولایت قربانی مانگتی ہے۔ ولایت قربانی مانگتی ہے۔ کیسی قربانی؟ ابھی انتم و امی، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو کیا کریں؟ حضرت ابراہیم کی طرح لے جا کے ماں باپ کو صحرا میں لٹا کے قربان کر دیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے کہا کہ جب ہماری ولایت کا معاملہ آئے تو تمہارے باپ کا قاتل بھی ہو تو گلے لگا لو، لیکن اگر تمہارا باپ بھی ہماری ولایت کے خلاف ہے تو اس کی نہ مانو۔ یہ ہے ماں باپ کو قربان کرنا مولا پر، یہ ہے قربانی مانگتی ہے۔ مومنین وقت بہت کم ہے زندگی میں۔ اس ملک میں اس بار جو میں آیا ہوں، ایک سید کی وجہ سے مرتضیٰ شاہ سے بلیک برن میں نے اشرا پڑھا، جب میں نے ان کو ویزا کی خبر دی اس کے 3 دن کے بعد مجھے خبر ملی کہ کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی پلاننگ انہوں نے کی تھی، یہ کرنا ہے آپ تشریف لائیں تو یوں کریں گے ایسے کریں گے۔ امام وقت نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ ہمارے پاس بھی کس کے پاس کتنا وقت ہے کچھ نہیں معلوم، وقت کو قیمتی جان کر امام وقت کے حوالے کر دیں۔ ولایت کے لیے ہم سب پر واجب نہیں اوجب ہے کہ ہم وقت قربان کریں، ہم مال قربان کریں، ہم اولاد قربان کریں۔ اور کیوں قربان نہ کریں؟ ہماری اور آپ کی اولادیں ہیں کس کا صدقہ؟ ہاں زادارو، کس کا صدقہ ہے؟ خدا کی قسم جو کچھ ہمارے پاس ہے مال سے وہ آقا کا عطا کیا ہو، اولاد ہے تو آقا کی عطا کی ہوئی، لیکن آقا نے کتنی عزت سے رکھا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو ہمارے بچے کو اس لیے تماچا مارے، اس لیے تماچا مارے کہ وہ آقا کو مانتا ہے، لیکن خود آقا کی 4 سالہ فاطمہ قیامت گزر گئی۔ ہائے آج آپ یکجا ہوئے شہادت جناب سکینہ کے لیے۔ ہاں زادارو، قیامت ہو گئی۔ کربلا میں حسین اس 4 سالہ سکینہ کو لے کر کیوں آئے؟ آج کے دور میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، ہر دور کے یزید کو جواب دینے کی۔ کیا یزید کو پتہ نہیں تھا؟ یزید نے تو صرف بیعت کا حکم کیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا
اسے معلوم نہیں تھا۔ سکینہ کی قبر زندان شام میں یہ بتا رہی ہے کہ یزید کو پتا تھا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، اور اس نے زندان میں رکھا۔ ہاں زادارو، شہزادی سکینہ بابا کے ساتھ کربلا میں رخصت آخر ہے، زلجنا کے سموں سے لپٹی ہے، بابا کو نہ لے جا، کیونکہ صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، میرا امو گیا واپس نہیں آیا۔ اے زلجنا، آقا زلجنا سے کہہ رہے چل، زلجنا نہیں چلتا۔ دیکھا سموں سے سکینہ لپٹی، نیچے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں، رونا بھی ایسے ہی چاہیے اس بی بی کو، جتنا روئے کم ہے۔ ہماری اولاد قربان سکینہ پر کہا بابا نہ جائیے، کہا وعدہ کیا ہے بیٹی جانا تو ہوگا۔ بابا جو بھی مقتل میں گیا واپس نہیں آیا، کہا بیٹی سکینہ میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔ سکینہ اگر کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ کہا بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بابا ایک بار سینے پہ تو سنا لیجیے۔ حسین لیٹے، سینے پہ سکینہ سوئی، اچانک بیدار ہو کے کہتی بابا جائیے، خدا حافظ۔ میں نے جدہ کو دیکھا، آپ کو بلا رہے، جد کو دیکھا آپ کو بلا رہے، دادا کو دیکھا آپ کو بلا رہے، چاہیے بابا۔ حسین مقتل میں گئے تو پھر نہ آئے۔ اللہ اکبر، شام غریبہ آئی، قیامت ہو گئی۔ وہ گوشوارے جو سکینہ کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے عید میں پہنائے تھے، سالم نے یوں چھینے کہ کانوں کی لویں کٹ گئی، خون بہتا رہا۔ ردا سر سے یوں نہیں اتاری گئی۔ مقاتل میں ملتا ہے کہ ملعون نے بیویوں کی ردا بڑی اذیت سے اتاری، نیزے کی انی بیویوں کے سر پہ لگا کے ردائیں اتاری گئی۔ آئے ہر بیوی کا سر زخمی ہے، اے سروں پہ کما کرنے والوں سلامت رہو۔ بی بی سکینہ بیعت کر رہی، قیامت ہو گئی، شام غریبہ گزر گئی۔ اگلے دن قافلہ چلا تو قیامت، ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں پر، 4 سال کی سکینہ زینب کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ۔ اتنے میں ملعون آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اس بچی کو الگ کریں، یہی حسین کی بیٹی ہے۔ کہا کیوں؟ ظالم تو نے بڑی اذیتیں دی ہیں، تازیانے مارے، گوشوارے چھینے، ردا اتار لی، اب کیا چاہتا ہے؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے الگ ناکے پر سوار کریں۔ شہزادی نے کہا بچی ہے، اکیلے ناکے پہ کیسے سوار ہوگی، بے کجاوا اونٹ ہے۔ کہا چھوٹا ناکہ منگاتے ہیں، چھوٹا ناکہ منگایا۔ شہزادی اس پر سوار ہوئی، کہا اے شمر گر جائے گی۔ ایک مرتبہ سنو گے عزادارو کیا ہوا؟ کام انتظام کر دیتے کہ نہیں گرے گی۔ ارے رسن منگائی گئی، سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھا۔ جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کہتی تھی واہ اماں، واہ بتا، اے بابا، اے امو۔ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ آپ بس 2 منٹ مسائے اور سن لیجئے۔ بی بی راستے میں حسین کا سر رک گیا ہے نا، اذیت ہوئی سید سجاد کو۔ سید سجاد نے بابا سے پوچھا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا سکینہ راستے میں، حسین متوجہ ہیں۔ زینب بی بی کی آغوش سے لے کر آئیں۔ بی بی بھی کون؟ جو مدینہ سے 7 سال چل رہی ہے۔ قافلہ کوفہ کے بازار سے گزرا، شام کے بازار سے گزرا، مختصر کر رہا ہوں میں۔ شام کے زندان میں ہے، تاریخ زندان کے در پر سکینہ روز کھڑی ہو کر کبھی بھیا عابد سے، کبھی پھوپھی اماں سے، کبھی اماں سے ایک ہی سوال کرتی ہے کہ جو روز پرندے آتے جاتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا صبح کو گھر سے نکلتے شام کو واپس ہوتے ہیں۔ کہا ہم تو شام میں ہیں، کب اپنے وطن واپس جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن سکینہ کو وطن جانا نصیب نہ ہوا زیادہ۔
اللہ اکبر، قیامت ہو گئی، قیامت۔ سکینہ کا گریہ بلند ہے۔ ایک دن سکینہ کہہ رہی ہے ارے میرے بابا ابھی آئے تھے، بابا نے ابھی میرے رخسار کو چوما تھا، بابا نے ابھی مجھے گلے لگایا تھا، بابا ابھی مجھ سے باتیں کر رہے تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ سید سجاد تسلی دے رہے، سکینہ چپ نہیں ہوتی، زینب تسلی دے رہے، سکینہ چپ نہیں ہوتی۔ قیامت کا گریہ ہے۔ اتنے میں سر بھیجا گیا، اس لیے نہیں کہ بچی پر ترس کھایا، ہم اور آپ چھوٹی بچی کو بتاتے نہیں کہ تمہارے بابا اب دنیا میں نہیں رہے، ہائے سکینہ راستے بھر بابا کا سر نیزے پر دیکھتی زندان میں بابا کو یاد کیا۔ ایک تشت آیا، تشت بھی کیسے آیا؟ سنو عزادارو بس چند جملے ہو، تشت بھی کیسے آیا؟ تشت ایسے آیا کہ تشت کے اوپر جو کپڑا تھا وہ سرخ کپڑا تھا، اور شام میں یہ روایت تھا کہ سرخ کپڑا اس تشت پہ رکھا جاتا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان ہو۔ سکینہ نے کہا میں بابا کو یاد کر رہی ہوں اور میرے لیے کھانا بھیجا گیا۔ سید سجاد خون رو کر کہنے لگے اے بہن سکینہ یہ کھانا نہیں بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سرخ کپڑا ہٹا کر بابا کی پیشانی چومی، زلفیں چومی، خون کو دیکھا اے بابا آپ کا سر خون آلود ہے، بابا خاک ہے سر میں، اے میرے بابا۔ سکینہ نے سنانا شروع کیا بابا جب بہن رقیہ یتیم ہوئی تھی آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، اے بابا کربلا سے شام تک کسی نے سر پہ ہاتھ نہ پھیرا، اے بابا آپ نے جو گوشوارے دیے تھے بابا لبے کاٹ کر ظالم لے گیا، اے بابا پشت پہ تازیانے مارے، کہتے کہتے سکینہ نے حسین کے منہ پہ منہ رکھا۔ اب خاموش، زندان میں سناٹا۔ سید سجاد زینب انتظار کرتی رہی، سکینہ اب کچھ بولے گی، سکینہ اب کچھ بولے گی، سکینہ اب کچھ بولے گی، لیکن سکینہ اس کے بعد کبھی کچھ نہ بولی۔ آئے زندان میں بہن کا لاشا ہے، آئی ہتھکڑیوں میں، پیڑیوں میں، توکے خاردار میں ہے، بہن کو دفنائے تو کیسے؟ ارے بیویوں نے قبر بنائی، سید سجاد نے بہن کو سپرد خاک کیا، چھڑکنے کے لیے پانی نہ تھا، آنسوؤں کی دھار سے قبر کو تر کیا۔ واہ سکینہ، واہ محمد، واہ علیہ۔